پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا، ابڈکشن، دوسرا ہے جعلی مقدمات، تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل، پھر ہے دور حراست جسمانی ریمانڈ، پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا، ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا، ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا، شہریوں کی زندگی میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا، صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا، احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا، سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا، اور ماشاءاللہ رشوت، بھتہ خوری اور اقربا پروی، یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا، اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ زرتاج گل نے سب کی 14 طبق روشن کر دی، سب کی نیندیں اڑا دی، ایسا بہترین بیان دیا کہ آپ اسے سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ سر سے دوپٹے کھینچنے والوں کو ننگا کر کے رکھ دیا، سر سے دوپٹے کھینچنے والوں کو ننگا کر کے رکھ دیا، نام تک لے لیا، مسلم لیگ کی ایسی زبردست پٹائی کی کہ آپ واہ واہ کہیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمیں بتائیے کہ کس طرح اتنے بہترین انداز میں مسلم لیگ کی ابھی تک کسی نے چترول کی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے ایسا کہا، ایسا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر آخر میں بات کرتے ہیں، کامنٹ میں اپنا اوپینین دے اور ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ شکریہ۔ پاکستان میں مرد سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، خواتین سیاستدانوں کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں، سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے، خونریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے۔ سر، یہ میرے پاس رپورٹ ہے HRCP 2020 کی، سر اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ 90% پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زندگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے۔ تو اسپیکر صاحب، جب 90% خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورڈ سمجھتا ہو، میل شوونزم ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں۔ جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا، تو سر وہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ماں پہ، جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، ان کی چادر کھینچی جاتی ہے، ان کو اوپر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو اوپر FIR کی جاتی ہے، چادر اور 4 دیواروں کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے، کسی کو شرم نہیں آتی ہے۔ اسپیکر صاحب، کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اگر ٹالرنس ہونی چاہیے تو اسپیکر صاحب، کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب، کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے، پاکستان کی خدمت کی تھی، کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم انداز سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں۔ لیکن اسپیکر صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر میں NA 185 پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لیے نو گو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں، آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں، جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں؟ پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی، انتظامیہ تھی، وہ ایک سائٹ کے اوپر کھڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ کسی کو شرم نہیں آئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا۔ جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ NOC دو۔ کون سے آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی، نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دیے کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے۔ وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے۔ میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں۔ 10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا، دروازے توڑے گئے، لاتے مار کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے،
مانتے ہیں ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون, لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں. شکر ہے اسپیکر صاحب, اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے, وہ انگریز تھے, وہ کچھ تو وزادار تھے. یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں, یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے. یہ امریت کا ذکر کرتے نا, کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو, تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی. بدترین امریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس محترمہ آپ بولیں. اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا, جب شہباز شریف کا دور آ گیا, تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی, ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں, جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے, آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اسپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں, کشمیر میں, مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو, پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے, جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا, تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی؟ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ایکس منسٹر ہے ہیلتھ کی, اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے, کینسر کی سروائیور ہے, ایک لیڈر خاتون ہے. آج وہ خاتون ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے, اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی؟ اسپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں آنریبل ممبر بول رہی ہیں, سنیں جی, آپ جاری رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورت ہے, باپردہ عورت ہے. لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا. عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا. کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب. وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, سب نے بولنا ہے, ہر کوئی اپنی باری میں بولے. جی اسپیکر صاحب عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید,
इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो भेजता है। आपने उस खातून की माँ के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत हो खवातीन की, ये लंबरदार है खवातीन की सियासत के, ये कमेटी बनाएंगे सियासत खवातीन की। मुझे बताएं स्पीकर साहब, जो वजीर आजम, जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहता हूँ न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। ये स्पीकर साहब मैं आपको जरा फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहती हूँ। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, पीडीएम की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, पीएमएलएन की। सर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम। आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते। आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो पीटीआई की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट से जरा ये पीएमएलएन का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करना, सहाफियों को सच बोलने से रोकना, एहतजाज और नकलो हरकत को रोकना, सियासी सरगर्मियों से ताकत के जोर पर रोकना, और माशाल्लाह रिश्वत, भत्ताखोरी और अकरबा परवी, ये इनका पोर्टफोलियो है पीएमएलएन का। और ये यहाँ पे आके जाते हैं इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। शुक्रिया। नहीं सर मुझे सर 5 मिनट चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। वाइंड अप करें, रिक्वेस्ट है सर, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज सर। 5 मिनट रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी आपके ज़हन कुरैशी साहब ने अभी बोलना है, आप प्लीज वाइंड अप करें। सर मेरी पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमें तमाम खवातीन की रिपोर्ट दी जाए, उनकी हेल्थ की रिपोर्ट दी जाए, और हमें यह बताया जाए कि उनको कितना जो है वो काउंसिल जमानतों के लिए उनको कितना जेल के अंदर 15 से 20 हज़ार खवातीन जो हैं, हमें उसका हिसाब बताया जाए। हम इनकी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि पीडीएम और स्पेशली पीएमएलएन की वजह से तो खवातीन के साथ मजालिम हो रहे हैं। यहाँ पे किसी ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे को इन्वॉल्व किया जाए जो हमें इस रिपोर्टिंग में मदद दे। दूसरा सर 22.5 मिलियन जो बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो स्कूल की बच्चियों की है। सर हमें उसका टारगेट बताया जाए कि कब होगा। सर तीसरा, खवातीन सियासतदानों को, सर 1 सेकंड सर प्लीज, खवातीन सियासतदानों को सर जब आप गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, खुदा का वास्ता सर कोई मर्द नुमाइंदा या कोई सर एहलकार जो है उनको ना घसीटे, ना उनको सर हरासा करे, बल्कि सर उनको बुलाएं, खुद खवातीन जो है वो जाके थाने में पेश हो जाएगी। सर आखिर में अपने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपसे 2-2 मिनट करके हिसाब मांगती हूँ, लेकिन सर अगर मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे इमरान खान के नाम पे वोट ना दिया होता, तो आज जो सरदारों ने मेरे लिए गड़ा खोदा था वो खुद उसके अंदर शुक्र गिर चुके हैं। आखिर में सर कि मेरे लीडर इमरान खान के नाम कि सर जो आदमी रियासत की कैद में होकर रियासत को ये कह दे कि तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना, ऐसा शख्स ने काबिल शिकस्त होता है। सर इनसे कहे। हाँ तो आप सब ने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। इस बेहतरीन वीडियो में सर ताजगुल ने ये कहा था कि
کس طرح کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ پاکستان میں اگر بھٹو کو دیکھا جائے تو بھٹو جب اقتدار میں آئے تو اس نے بھی یہی حرکات کی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے ان کا جو لیڈر تھا، بھٹو کا جو لیڈر تھا، مطلب یہ جس کے سائے میں بھٹو پلا تھا، جس کے سائے میں بھٹو نے سیاست شروع کی تھی، وہ تو ایوب خان تھا۔ ایوب خان بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب بھٹو آیا، بھٹو گیا، ضیاء الحق آیا، ضیاء الحق نے وہی سب کچھ دہرایا۔ پھر نواز شریف کو اس نے لانچ کیا، تو نواز شریف بھی یہی کچھ کرتا رہا۔ وہ جب اقتدار میں آتے تو جوڈیشری کو اور جو جتنے بھی طاقتور لوگ تھے وہ سب ان کے کنٹرول میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا تھا۔ نواز شریف واحد لیڈر ہے جس نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا تھا۔ اس کے بعد جب بے نظیر آئی تو بے نظیر کی حکومت میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا اس میں خواتین کے ساتھ اتنا بدتمیزی نہیں ہوئی تھی۔ پھر مشرف آیا تو مشرف کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، لیکن وہ ایسا ڈکٹیٹر تھے کہ جس کے اندر آزادی رائے اور کچھ چیزوں کے لیے بہت زیادہ جگہ دی گئی تھی، ورنہ ڈکٹیٹر میں اس طرح کے اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتے جو اس کے خلاف انگلی اٹھائے۔ لیکن پھر بھی مشرف واحد لیڈر تھا جس کے دور میں میڈیا آزاد تھی، جس کے دور میں جیو، ARY اور اس طرح کی نیوز وجود میں آئے۔ لیکن پھر بھی جب اس کے بعد یہ جو جمہوری لوگ ہیں اس نے نعرہ لگایا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم اقتدار کو مضبوط بنائیں گے، ہم آزادی دیں گے۔ لیکن یہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں، جتنے بھی جمہوری لوگ آئے ہیں، تو ان سب نے اقتدار کو اپنے کنٹرول میں کیا، اقتدار کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سب یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگوں سے آزادی چھین لے اور جو کرنا ہے ہم اپنی مرضی سے کریں۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے رائے کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔